اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور مدرسے میں آئی ہوئی تمام خواتین، طالبات اور دینی بہنیں اور مائیں، آج کا ہمارا یہ جلسہ یہاں اس گھر میں مقام پر چلنے والے مدرسے کا سالانہ اجلاس ہے، جس میں ہم سب نے دیکھا کہ مدرسے کے جو طالبات ہیں، پڑھنے والی بچیاں ہیں، انہوں نے اپنا مختصر اپنا علمی پروگرام پیش کیا اور کچھ تعلیمی مظاہرہ ہمارے سامنے آیا. علم دین اور دین کا علم حاصل کرنا، سیکھنا، یہ ہماری ضرورت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ضرورت کو صرف ضرورت کے حد تک نہیں بلکہ فرض کے درجے میں رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرو چاہے تمہیں اس کے لیے جتنی بھی دور جانا پڑے. عربی حدیث ہے، اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو چاہے علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں چین جانا پڑے. کیونکہ چین عرب علاقے والوں کے لیے بہت دور کا مقام ہے، کافی دور کی مسافت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے اتنی دور ہی جانا پڑے لیکن جا کر علم حاصل کرو. تو یہ علم حاصل کرنا ہماری اپنی ضرورت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ضرورتوں کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے. کوئی انسان بغیر کسی ضرورت کے دنیا میں نہیں آتا. ہر انسان کے ساتھ ایک نہیں، دو نہیں، کئی دسیوں، 100 سے زیادہ ضرورتیں ہوتی ہیں. ایک ضرورت پوری نہیں ہوتی، دوسری ضرورت سامنے آ جاتی ہے. ضرورت پوری کرنے کے لیے جو اسباب ہیں، وسائل ہیں، جیسے مال ہے، پیسہ ہے، وقت ہے. مال، وقت، پیسہ یہ ختم ہو جاتا ہے لیکن ضرورت ختم نہیں ہوتی. تو اتنی ضرورتوں کے ساتھ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. لیکن یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جتنی بھی ضرورتیں دی ہیں اس میں کچھ ضرورتیں ہمارے اس جسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. جیسے ہمارے لیے مکان ہونا، ہمارے لیے کپڑا ہونا، ہمارے لیے کھانا ہونا، ہمارے لیے اچھی سے اچھی جگہ ہونا، یہ سب ہمارے جسم کی ضرورت ہے. ایک اور ضرورت ہے جو اللہ نے پیدا فرمایا، وہ ہے ہمارے روح کی ضرورت. ہماری روح، یہ جسم جو حرکت کر رہا ہے روح کی وجہ سے حرکت کر رہا ہے. یہ جسم چلنا، بیٹھنا، گھومنا پھرنا، اکڑنا، گھمنڈ کرنا، تکبر کرنا، یہ جتنا بھی جسم سے ظاہر ہو رہا ہے یہ روح کی وجہ سے ظاہر ہو رہا ہے. جیسے اس جسم سے روح نکل جائے گی یہ جسم بے جان ہے، یہ اپنی کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتا.
نہ نہا سکتا ہے، نہ پہن سکتا ہے، نہ مسجد جا سکتا ہے، نہ قبرستان جا سکتا ہے، بے جان لیٹا ہوا ہے۔ اب اسے نہلانے کے لیے، پہنانے کے لیے، مسجد لے جانے کے لیے، قبرستان تک لے جانے کے لیے سہاروں کی ضرورت ہے۔ تو جسم جو بھی حرکت کر رہا ہے یہ روح کی وجہ سے حرکت کر رہا ہے، لیکن ہم زیادہ تر جسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، روح کی ضرورتوں کو یا تو جانتے نہیں ہیں یا ایک دم بھول گئے ہیں، اس کی فکر ہم نہیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ روح کی جب ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، جسم کی ضرورتیں خود بخود پوری ہو جاتی ہیں۔ اگر روح کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی، جسم دن بدن کمزور ہوتا جاتا ہے، اور وہ جسم جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ناپسندیدہ بن جاتا ہے، یہاں تک کہ ابلیس لعین مردود بن جاتا ہے۔ تو غرض عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں ضرورتیں دیے ہیں، ایک دنیا کی ضرورتیں ہیں، ایک آخرت کی ضرورتیں۔ اسی کو میں نے دوسرے انداز سے کہا کہ جسم کی ضرورت، روح کی ضرورت۔ جسم کی ضرورت کا مطلب ہے دنیا کی ضرورت ہے، روح کی ضرورت کا مطلب ہے آخرت کی ضرورت۔ آخرت کا مطلب ہے مرنے کے بعد کی زندگی۔ انسان جب مر جاتا ہے پھر اس کی دوسری زندگی شروع ہوتی ہے۔ دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہوتی ہے، اور اس دوسری زندگی کی ضرورت کو بھی پورا کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں اسی دنیا میں مکلف بنایا ہے۔ ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے اسی مقام میں رکھا۔ جیسے بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، بچے کے پیدا ہونے کے لیے، اس کے پرورش پانے کے لیے، اس کے پلنے کے لیے جو ضرورتیں تھیں، اللہ نے اس کو ماں کے پیٹ میں ہی رکھا۔ اسے غذا کی ضرورت تھی، اسے پلنے پھولنے کی ضرورت تھی، اسے آگے ایک مکمل جسم بننے کی ضرورت تھی، تو اللہ نے اسے ماں کے پیٹ میں رکھ کر وہ ضرورتیں پوری کر دی۔ اب اس کے بعد آدمی دنیا میں آتا ہے تو دنیا کی جو ضرورتیں ہیں، پڑھنا، علم حاصل کرنا اور کمانا اور گھر بنانا، اپنے کپڑے بنانا، ضرورتیں جو بھی بنانا ہے وہ بھی دنیا ہی میں رکھا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، اس زندگی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس جگہ میں اللہ نے کام نہیں دیا، وہ کام بھی اللہ نے اسی دنیا میں دیا ہے۔ جیسے مرنے کے بعد آپ کو جنت بنانا ہے، مرنے کے بعد آپ کو جنت میں محل بنانا ہے، مرنے کے بعد آپ کو جنت میں باغ بنانا ہے، مرنے کے بعد آپ کو جنت میں سنوارنا ہے، تو یہ سنوارنا بنانا بھی اسی دنیا میں کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ یا بندی اس دنیا میں اس جنت کو بنا کے نہیں جائیں گے تو وہاں جا کر افسوس کرنا ہوگا، وہاں یہ ضرورتیں پورا کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔ جیسے ماں کے پیٹ سے کوئی بچہ اندھا پیدا ہو جائے تو پوری دنیا کی دولت مل کر اسے آنکھ نہیں دے سکتی۔ ماں کے پیٹ سے کوئی بچہ بغیر ہاتھوں کے آ جائے تو پوری دنیا مل کر اسے 2 ہاتھ نہیں دے سکتے۔ تو ماں کے پیٹ میں جو ضرورت پوری نہیں ہوئی وہ دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی، تو اس دنیا میں آخرت کی ضرورت جو پوری نہیں ہوگی وہ آخرت میں پوری نہیں ہو سکتی، اسی دنیا میں پورا کرنا ہے۔ تو ہماری یہ جو ضرورت ہے جسم کی، اس جسم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم اسکول بھیجتے ہیں، کالج بھیجتے ہیں، ٹیوشن بھیجتے ہیں، کانوینٹ بھیجتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ڈگری دلاتے ہیں، سب کرتے ہیں کہ میرا بچہ بچی ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، لائر بنے، اچھے سے اچھی کمائی، سیلری حاصل کرے، جی تنخواہ حاصل کرے، تاکہ دنیا بن جائے، فیوچر بن جائے، ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ لیکن مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، اس زندگی کو بنانے کے لیے نہ ہم اپنی فکر کرتے ہیں نہ اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں۔ ایک دھن سوار ہے کہ بس بچہ ڈاکٹر بن جائے، بچہ لائر بن جائے،
بچہ انجینئر بن جائے، یہ بن جائے، وہ بن جائے، لیکن کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ میرا بچہ دیندار بن جائے، میرا بچہ جنتی بن جائے، میرا بچہ نیک بن جائے، صالح بن جائے، اس کی فکر نہیں ہوتی۔ دنیا کے ڈگری کے حاصل کرنے کے لیے دن بھر کے ہمارے پاس 24 گھنٹے بھی ہیں، 18 گھنٹے بھی ہیں، لیکن دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس 1.25 گھنٹہ نہیں ہے، 1.5 گھنٹہ نہیں ہے، 1.25 گھنٹہ نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے لوگ آتے ہیں اور ہمارے سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت بچے کو آدھا گھنٹہ پڑھا کے بھیج دو، بچہ اسکول بھی جانا ہے، ٹیوشن بھی جانا ہے، بچے کا ہوم ورک بھی کرنا ہے، اتنا لوڈ زیادہ ہے، بچہ عربی کیسے پڑھ پائے گا؟ تو لوگ بہانے بناتے ہیں، جبکہ یہی ضرورت اصل ضرورت ہے۔ دنیا کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی تو تھوڑی دیر کا افسوس ہوگا، اس کے بعد اس ضرورت کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ جیسے بچے ہوتے ہیں، بچے رات رات روتے ہیں، بل بلاتے ہیں کہ ہمیں کھلونا دلاؤ، ہمیں یہ دلاؤ، وہ دلاؤ۔ اس وقت اگر نہ بھی دلائیں تو وہ تھوڑی دیر روئیں گے، بلکیں گے، تڑپیں گے، بے قرار ہوں گے، لیکن جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی جائے گی وہ اس ضرورت کو، اس کھلونے کو بھول جائیں گے، وہ یاد نہیں رہے گا۔ اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، شاعر ہیں، وہ بڑے ظریفانہ انداز سے اپنے بچوں کو جو ہے تربیت کرتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ان کا بچہ جو ہے اپنے ابا سے ضد کر کے گیند بال مانگنے لگا، مجھے وہی بال چاہیے جس میں گھوڑے کی تصویر ہو، گھوڑے کی تصویر ہونی چاہیے۔ تو وہ بال ملا نہیں، گیند نہیں ملا، تو وہ بچہ رویا، بلکا، بے قرار ہوا، تڑپا، جو بھی کرنا ضد کرنا تھا کیا، لیکن وہ ملا نہیں۔ بات گئی گزر گئی، ہو گیا، بچہ پڑھنے کے لیے امریکہ چلا گیا، وہاں جا کے بڑی ڈگری حاصل کی اور وہیں سے شادی بھی کر کے آ گیا، بچہ بڑا ہو گیا۔ اب جب واپس اپنے وطن کو آیا تو سب مبارکبادی دینے لگے، شادی کی، ڈگری کی، سب تحفے دینے لگے۔ اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے خود جو ہے اپنی طرف سے، باپ کی طرف سے تحفہ دیا کہ بھی میری طرف سے یہ تحفہ ہے۔ تو بیٹا جو ہے باپ کا تحفہ ہے، سب کے سامنے کھول کے دیکھیں گے کیا ہے۔ تو اس بیٹے نے جب وہ تحفہ کھول کر دیکھا تو وہی گیند رکھی ہوئی ہے جس میں گھوڑے کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ تو بیٹا شرمندہ ہوا، افسوس کرنے لگا کہ ابا مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، سب لا کے نکلس دے رہے ہیں جی، چین دے رہے ہیں، انگوٹی دے رہے ہیں، بڑا بڑا یہ انعام دے رہے ہیں، تحفہ دے رہے ہیں، اور آپ ہیں کہ گیند دے رہے ہیں، یہ میری توہین کر دیا آپ نے بڑے بڑے مجمع میں۔ تو اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا، نہیں بیٹا میں تیری توہین نہیں کر رہا ہوں، میں نے تجھے کوئی کم تحفہ نہیں دیا ہوں، ایک بہت بڑا سبق دے رہا ہوں، ایک بہت بڑا سبق تجھے میں دینا چاہتا ہوں۔ تو کہا کیا سبق ہے؟ تو کہا تو یاد کر جب تو چھوٹا سا تھا، لڑکپن کی عمر تھی، 8-9 سال 10 سال کی عمر تھی، اس وقت تو ضد کرنے لگا کہ مجھے وہی گیند چاہیے جس میں گھوڑے کی تصویر بنی ہوئی ہو، تو میں اس وقت نہیں دلا سکا، تو بہت رونے لگا اور بہت کچھ سمجھنے لگا کہ ابا کے اندر وہ دینے کی طاقت نہیں ہے، یہ نہیں وہ نہیں، جو سوچتے ہیں بچے وہ سوچنے لگا، لیکن اب مجھے وہ گیند ملی ہے، میں وہ تجھے دے دیا۔ لیکن یاد کر اکثر اوقات آدمی ایسی ضرورت کو مانگ لیتا ہے اور اس ضرورت کے حاصل کرنے میں ضد بھی کرتا ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اسی ضد پر اسے شرمندگی ہوتی ہے کہ میں نے کیسی چیز کے لیے ضد کر لیا، کیسی چیز، جیسے آج تجھے افسوس ہو رہا ہے، آج تجھے اسی چیز کے دینے پر شرمندگی ہو رہی ہے، تو یاد رکھ دنیا میں بھی کوئی ایسی چیز نہ مانگ لینا کہ اللہ کے یہاں جب حاضر ہوگا تو اس چیز کے مانگنے پر تجھے شرمندگی اٹھانی پڑے کہ واہ میں نے اللہ سے کیا مانگ لیا۔ اللہ سے کیا مانگنا ہے، کیا لینا ہے، یہ سوچ سمجھ کر مانگنا ہے، لینا ہے۔ ہر ضرورت پوری ہونا دنیا میں کوئی ضروری بھی نہیں ہے، ورنہ کتنے لوگ آج ہم دیکھتے ہیں اپنی ضرورتوں کو دبا دیتے ہیں، اپنی چاہتوں کو دبا دیتے ہیں، اپنی خواہشوں کو دبا دیتے ہیں بچوں کے خاطر۔ کتنے ماں باپ ہیں جو اپنی خواہشیں دبا دیتے ہیں، میرے بچے کا فیوچر بن جائے، میرے بچے کو جو علم آ جائے، میرا بچہ کچھ بڑا آدمی بن جائے، کتنی قربانیاں ہم دیتے ہیں۔ تو سوال یہ نہیں ہے کہ ہماری ضرورت پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، بلکہ سوال یہ ہے کہ ہماری آخرت کی ضرورت پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ سوال ہے۔ دنیا کی ضرورتیں پوری نہیں بھی ہوں گی تو زندگی گزر جائے گی، ختم ہو جائے گی،
لیکن آخرت کی زندگی اگر بغیر ضرورتوں کے پورا ہونے کے چلے جائیں گے تو وہاں افسوس ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی کو جنت میں جانے کے بعد کسی بات کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس پل کے، اس گھڑی کے، اس سیکنڈ کے جب بندہ یاد کرے گا جنت میں کہ ایک ایک سبحان اللہ پر ایک پیڑ لگا ہوا ہے، ایک ایک الحمدللہ پر ایک مکان بنا ہوا ہے، ایک لا حول ولا قوہ پر ایک پھل لگا ہوا ہے، اور میں نے دنیا میں کتنے سیکنڈ، کتنے منٹ، کتنے گھنٹے بکواس میں گزار دیے، گالیوں میں گزار دیے، چپ چاپ بیٹھ کے گزار دیے، اگر وہ سیکنڈ، وہ لمحے بھی سبحان اللہ کہنے میں لگاتا، الحمدللہ کہنے میں لگاتا، آج اس کے بدلے ایک ایک پیڑ حاصل ہوتا، ایک ایک پھل حاصل ہوتا، ایک ایک مکان حاصل ہوتا، تو بندہ جو ہے جنت میں جانے کے بعد بھی افسوس کرے گا۔ تو یہ چیز ہے ہمیں فکر کرنے کی کہ دنیا کی ضرورتوں کے پیچھے نہ پڑیں، آخرت کی ضرورتوں کی فکر کریں، اپنی بھی اور اپنی اولادوں کی بھی۔ اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کے کپڑوں کی فکر کرتے ہیں، کھلونوں کی فکر کرتے ہیں، گھمانے کی فکر کرتے ہیں، تفریح کی فکر کرتے ہیں، اور آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ جبکہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، آج ہم کتنے بڑے، یعنی جب بچے تھے ان کے ماں باپ نے ان کو نہیں پڑھایا، دین نہیں سکھایا، ان کو کچھ نہیں بنایا، آج وہ اپنے ماں باپ کی جائیداد کے بل بوتے پر جیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے اماں بابا نے ہم کو نہیں پڑھایا، ہمارے اماں بابا نے ہمیں دین نہیں سکھایا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی اولاد یہ یاد نہیں رکھتی کہ آپ نے کیا کھلایا، کیا پلایا، کیا پہنایا، کیا گھمایا، کیا پھرایا، کیا ان کی خواہشیں پوری کی، وہ یاد نہیں رکھتی۔ یہ ضرور یاد رکھتی ہے کہ آپ نے ان کو قرآن پڑھایا کہ نہیں پڑھایا، دین سکھایا کہ نہیں سکھایا، یہ یاد رکھتی ہے۔ جس طرح آج ہم اپنے ماں باپ کو بولتے ہیں کہ ہمارے اماں بابا نہیں پڑھائے، ہمارے انہوں نہیں پڑھائے، آج کل کا دن ہماری اولاد بھی یہی بولے گی کہ ہمارے اماں بابا ہم کو دین نہیں سکھائے۔ تو وہ یہ رتبہ لینے کے لیے، یہ بات سننے کے لیے کوشش نہیں ہے، بلکہ اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ جس طرح ہم دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، آخرت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہمیں قرآن پڑھانا ہوگا، دین سکھانا ہوگا، اسلام بتانا ہوگا، اور ہمارے اپنے بڑوں کی، نبی کی سیرت، صحابہ کی سیرت، ہمارے بڑے ائمہ کی، جی اللہ والوں کی سیرت ان کو بتانا ہوگا، تب جا کر ان کو پتا چلے گا کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، اور اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ کتاب ہم سے کیا چاہتی ہے، یہ سب سمجھ میں آئے گا۔ تو میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ دو قسم کی ضرورتیں ہیں، ایک آخرت کی، ایک دنیا کی۔ یہ دنیا کی ضرورتوں کے پیچھے ہم بہت پڑے ہوئے ہیں، یہ ڈاکٹر بنانا، انجینئر بنانا، سب بنانا، یہ سب دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ اب ڈاکٹر بنائیں گے تو کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ جو ڈاکٹر کی ڈگری لے لے گا اسے جنت کی ڈگری مل جائے گی، کہیں بھی یہ نہیں ہے جو انجینئر کی ڈگری لے لے گا اسے جنت کی ڈگری مل جائے گی، یہ کوئی وعدہ کہیں بھی نہیں ہے۔ عام طور سے ہمارے لوگ اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ علماء کو، ائمہ کو، اللہ یہ حضرت کو دوسرا کیا بھی کام نہیں ہے، آؤ تو ڈاکٹر بناؤنے کو بولتی، انجینئر بناؤنے کو بولتی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، جو بنانا ہے وہ بناؤ، لیکن وہ بنانا صرف دنیا کی ضرورت کے لیے ہے، دنیا کی ضرورت کے لیے۔ اور اس ضرورت کو کرنے کے بعد بھی آپ نے ڈاکٹر بنا دیا، آپ نے انجینئر بنا دیا، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن کے آپ کا ہی علاج کرے گا، کوئی گارنٹی نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اولادوں کو ڈاکٹر بنایا اور اب وہ امریکہ میں، اب باپ شوگر پیشنٹ ہے، ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، اس کا بیٹا دیکھنے تک نہیں ہے، بیٹا ڈاکٹر ہے لیکن باپ کا علاج نہیں کر سکتا۔ وہی آپ نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا، عالم بنایا، تو وہ آپ کو دین بھی سکھائے گا، علم بھی سکھائے گا، اور جب وقت ہماری دنیا سے جانے کا آئے گا تو ہماری نماز جنازہ بھی پڑھائے گا، ہماری نماز جنازہ بھی پڑھائے گا، ہماری آخرت کے لیے دعا کرے گا اور ہماری جنت کے لیے دعا کرے گا۔ اور ہم یہ نہیں سوچتے، ایک دھن سوار ہے، اندھا دھن، کہ بھئی ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، وہ بناؤ، وہ بناؤ۔ پہلے یہ سوچ لو کہ ڈاکٹر بنانے سے پہلے، آج اس وقت دنیا کی یہ حالت ہے کہ ڈاکٹر تو لوگ بن رہے ہیں لیکن کام نہیں ہے،
کہاں ہے؟ جاب نہیں ہے، ہنر یہ نہیں ہے. انجینئر تو بن رہے ہیں لیکن آج کیا ہے، سب ماشاءاللہ انجینئر بن کے کہیں سموسے بیچ رہے ہیں، کہیں پکوڑے بیچ رہے ہیں، کہیں جو ہے کپڑے کی دکان لگائے ہوئے ہیں، کہیں جوتے کی دکان لگائے ہوئے ہیں، کہیں کوئی آدمی کیلے کا ٹھیلا لگایا ہوا ہے. بھائی آپ تو ماشاءاللہ انجینئر ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ بولے کیا کروں، جاب نہیں ملا، کام نہیں ملا. تو میرے بھائیوں، آج ایک اندھا دھند سوار ہے. آپ ضرور اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، کوئی روکنے والا نہیں ہے. آج اس کی ضرورت ہے کہ ہماری بیٹیاں بھی ڈاکٹر بنے، بیٹیاں بھی انجینئر بنے، بیٹیاں بھی لائر بنے. یہ اس کی ضرورت ضرور ہے، لیکن یہ ضرورت دنیا کے حد تک ہے. اصل ضرورت جو دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی ہے وہ دین کی ضرورت ہے. دین کو پورا کرو. تو ہم جو ضرورتیں پورا کر رہے ہیں یہ جسم کی ضرورتیں. اصل جو روح کی ضرورت ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنا، دین کی تعلیم حاصل کرنا، دین کو سیکھنا اور اپنے گھروں کو دینی ماحول بنانا، یہ اصل ضرورت ہے. یہی چیز ہمارے علاقے میں، محلے میں ہمارا نام روشن کرے گی کہ بھی یہ دیندار گھرانہ ہے، یہ نمازیوں کا گھرانہ ہے، یہ اللہ والوں کا گھرانہ ہے. اور اللہ پاک جن گھروں میں یہ چیزیں ہوتی ہے ان کی نسلوں میں دین باقی رکھتے، ان کی نسلوں میں علماء حفاظ پیدا کرتے. اور جن گھروں میں یہ چیز نہیں ہوتا، رفتہ رفتہ کیا ہوتا ہے، چلتے چلتے اس گھر سے دین نکلتا جاتا ہے اور بے حیائی، بے پردگی، بے دینی اندر آ جاتی ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گھر میں آج ٹی وی موجود ہے. ارے پہلے ایک گھر میں ایک ٹی وی ہوتی تھی، آج ہر کمرے میں ایک ٹی وی ہے. پہلے ہر گھر میں ٹی وی ہوتی تھی، اب ہر کمرے میں. آپ مہمان خانے میں جاؤ وہاں ایک ٹی وی ہے، ہال میں آ جاؤ وہاں ایک ٹی وی ہے، اندر بیڈ روم میں چلے جاؤ وہاں ایک ٹی وی ہے. ہر جگہ باہر، گھر کے باہر بورڈ لگا ہوا ہے بیت الجنہ، جنت کا گھر. باہر بورڈ لگا ہوا ہے بیت الایمان، ایمان کا گھر. لیکن اندر جو ہے ہال میں بھی ٹی وی ہے، روم میں بھی ٹی وی ہے، ہر جگہ ٹی وی. باہر ایمان کا گھر بورڈ لگا لینے سے گھر ایمان کا نہیں بن جاتا. گھر کے اندر ایمان کا ماحول لانا ہے. گھر کے اندر یہ بے ایمانی، بے دینی چیزوں کو ختم کرنا ہے. جب تک یہ ختم نہیں ہوگا ہمارے گھروں میں دین نہیں آئے گا. پہلے زمانے میں ہم چھوٹے میں دیکھتے تھے، جیسے رمضان شروع ہوتا تھا لوگ اپنی ٹی ویوں کو کپڑے میں باندھ کر اوپر سجے میں رکھ دیتے تھے، بھئی رمضان آ گیا ہے. پھر عید کے دن اٹھاتے تھے، عید کے بعد اٹھاتے تھے. یہ رمضان کی عظمت نظر آتی تھی، عظمت معلوم ہوتی تھی کہ بھی رمضان آیا ہے. لیکن آج جو ہے خود ٹی وی کے اندر دین کے نام پر، اسلام کے نام پر اتنے چینل چل رہے ہیں. اب رمضان آ بھی رہا ہے، جا بھی رہا ہے، ٹی وی بند نہیں ہو رہی ہے. کیا بھائی؟ نہیں، ہم تو حرم کی طرح بھی دیکھ رہے ہیں، ہم تو مدینے کی طرح بھی دیکھ رہے ہیں، ہم تو اسلامی چینل دیکھ رہے ہیں، ہم تو نعت سن رہے ہیں، ہم تو جو ہے دین کی بات سن رہے ہیں، ہم تو مسائل سن رہے ہیں. اس بہانے پر دن رات گھروں میں ٹی وی برابر چل رہی ہے، بند نہیں ہو رہی. تو یہ ماحول آج کا ہے. اب بتاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمانہ جیسے جیسے قیامت کے قریب ہوتا جائے گا اتنا ہی خطرے، اتنے ہی فتنے، اتنے ہی بے دینی زیادہ ہوتی آئے گی. اب جس دور میں ہم ہیں، اب اندازہ لگاؤ آج کا یہ دور اتنا خراب ہے تو کل آئندہ آنے والا دور کیسا ہوگا؟ کل آئندہ آنے والا دور بہت خطرناک ہوگا. ہمیشہ یاد رکھیں، جب علم نہیں ہوتا گھروں میں بچے جو ہے وہ کتاب سے نہیں سیکھتے، وہ قرآن سے نہیں سیکھتے، وہ ماں باپ سے سیکھتے ہیں، بڑے بھائی بہن سے سیکھتے ہیں. ان کی کتاب ماں باپ ہیں. جو چھوٹے بچے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے پھر رینگنا شروع کرتا ہے، پھر چلنا شروع کرتا ہے، دوڑنا شروع کرتا ہے، اس کی کتاب ماں باپ ہے. اسے کتاب پڑھنا نہیں آ رہا ہے، اسے الف بھی نہیں آ رہا ہے، با بھی نہیں آ رہا ہے. وہ کس کو دیکھ کے سیکھ رہا ہے؟ ماں باپ کو دیکھ کے سیکھ رہا ہے. اور سب سے زیادہ بچے اور بچی کا جو سلوک ہوتا ہے، رہنا سہنا ہوتا ہے، وہ ماں کے ساتھ ہوتا ہے. باپ تو باہر ہوتے ہیں، کاروبار میں، دھندوں میں، باہر سفروں میں ہوتے ہیں. سب سے زیادہ بچہ اور بچی کس کے ساتھ رہتے ہیں گھروں میں؟ ماں کے ساتھ رہتے ہیں. تو وہ بچہ جو ہے تقریباً مکتب کو آنے تک اس کا جو مکتب ہے، اس کا جو مدرسہ ہے، اس کی جو کتاب ہے، وہ اس کی ماں ہے. وہ ماں سے سیکھتا ہے. ماں دین ہے، ماں کے اندر دینداری ہے، ماں نمازی ہے، ماں قرآن پڑھ رہی ہے، ماں کے اندر جو ہے دینی مزاج ہے، تو بچے کے اندر وہ منتقل ہوتا ہے.
ہم نے سنا حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جی ابھی 6 ماہ کے بچے ہیں، ابھی ماں کا دودھ پی رہے ہیں، ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے، بھی ماں کے بچے حافظ قرآن ہو گئے. کیسے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی بچے کو دودھ پلاتی تھی، قرآن پڑھتے پڑھتے دودھ پلاتی، تو قرآن پڑھتے پڑھتے ماں کے منہ سے قرآن جاری ہے اور بچے کے سینے میں منتقل ہو رہا ہے، بچے کے دماغ میں منتقل ہو رہا ہے. اور آج کل کی مائیں کیا ہیں، سیریل دیکھتے دیکھتے دودھ پلا رہی ہیں، ٹی وی دیکھتے دیکھتے دودھ پلا رہی ہیں. ہم بتاؤ کیا چیز منتقل ہوگی؟ تو یہ فرق ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو نیک بنانا نہیں چاہتے، ہم اپنے اندر دین پیدا نہیں کرنا چاہتے. ہم بس اتنا چاہتے ہیں کہ بچہ 1 گھنٹے کے لیے مسجد کو چلا جائے، مکتب کو چلا جائے اور پورا فرشتہ بن کے آ جائے. یہ نہیں ہو سکتا. وہ کوئی مشین نہیں ہے کہ آپ نے گیہوں ڈال دیا یا آٹا بن کے آ گیا. یہ مشین نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ بچہ مدرسے کو آ کر حروف سیکھتا ہے، الف با تا یہ سیکھتا ہے، اور آپ کے گھر میں دین سیکھتا ہے. یہ فرق سمجھو آپ لوگ. گھروں میں آ کر بچہ آپ کا دین سیکھتا ہے، مدرسے میں تو بس حروف یاد دلا رہے ہیں، الف یاد دلا رہے، با یاد دلا رہے، قرآن کی آیتیں یاد دلا رہے ہیں. دین تو ہمارے گھر سے ہی ہمارا بچہ سیکھے گا. اب دیکھو ہمارا بچہ زیادہ تر کہاں رہتا ہے؟ ایک ہمارے گھر میں، دوسرا اسکول میں، تیسرا ٹیوشن میں. یہ 3 جگہ ہمارا، ایک میدان میں کھیل کود کی جگہ. یہ 4 جگہ میں بچہ زیادہ رہتا ہے. مدرسے میں یا تو 1.25 گھنٹہ یا تو 1 گھنٹہ، نہیں تو 1.25 گھنٹہ. اب آپ بتاؤ، پورا دن بھر کا طوفان، دن بھر کا سیلاب بے دینی کا، اور 1 گھنٹہ بس بارش کے چھینٹے کی طرح اب دین سکھا رہے، حروف سکھا رہے، آدھا دن سکھا رہے، پاؤ دن سکھا رہے. تو بچے کے اندر تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ بچوں کے اندر دینداری کہاں سے آئے گی؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے گھروں میں دینی ماحول ہو، دینی مزاج ہو، اس انداز سے ہمارا گھر ہو کہ بچے مدرسہ نہ بھی جائیں تو کھیلتے کودتے قرآن سیکھ لیں. آج بھی آپ عرب کے علاقوں میں چلے جاؤ، وہاں مستقل جو ہے، نہ اسکول الگ ہے نہ مدرسہ الگ ہے. آج بھی چلے جاؤ، اسکول پڑھنے کے ساتھ ساتھ بچے کا SLC ختم ہوتا ہے اور حفظ بھی ختم ہو جاتا ہے. اسکول کے ساتھ ساتھ مدرسہ الگ نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں ہندوستان میں مدرسے ہیں کہ بچے کو تہجد سے جگاؤ، رات کے 10 تک پڑھاؤ، تب بھی 3 سال 4 سال لگتے ہیں حافظ ہونے کی. وہاں ویسا نہیں ہے. بچہ وہی معمول 9 بجے اسکول جاتا ہے، 4 بجے گھر کو آ جاتا ہے، پھر SLC بھی پوری ہوتی ہے اور قرآن حافظ بھی ہو جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے؟ گھر کا ماحول ویسا ہے. گھر میں سب ماشاءاللہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ماں بھی حافظ ہے، باپ بھی حافظ ہے، بھائی بھی حافظ ہے، سب حافظ ہیں. تو وہ پڑھتے پڑھتے ماشاءاللہ آپ آج بھی چلے جاؤ، تمہارا یہ ترکستان چلے جاؤ، افغانستان چلے جاؤ، ازبکستان چلے جاؤ، ماشاءاللہ ہمارے ساتھی سفروں میں جاتے ہیں، جماعتوں میں بیرون کا سفر ہوتا ہے، دیکھ کر آتے ہیں. ماشاءاللہ وہ ملک کا صدر بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، ملک کا وزیر اعظم بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے. ابھی ایک ہمارے فلسطین کے غزہ کے جو لیڈر تھے، شہید ہوئے، وہ امام بھی تھے، لیڈر بھی تھے حماس کے اور امام بھی تھے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر ایک مزاج ماحول پیدا کر دیا، انہوں نے بنایا ویسا ماحول. تو ہمارے یہاں ویسا ماحول نہیں ہے. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ خاص کر جو ہماری گھر کی عورتیں ہیں، ویسے تو ماشاءاللہ ضرورت قربان کرنے میں عورتوں کا زیادہ اس میں حصہ ہے. مرد حضرات اتنے زیادہ ضرورتوں کو نہیں دباتے جتنا ہماری عورتیں دباتی ہیں. ہماری عورتیں خواہشات کو دباتی ہیں، ہماری عورتیں جذبات کو دباتی ہیں، ہماری عورتیں ہر ضرورت کو قربان کرتی ہیں تاکہ گھر بن جائے، ایک فیوچر بن جائے، ایک کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے، یا ہمارے بچے کی زندگی بن جائے. اپنی ہر چیز، اپنا زیور بھی قربان کر دیتی ہیں، اپنی ساری چاہتیں قربان کر دیتی ہیں. تو عورتوں کے لیے قربانی کا مزاج یہ اللہ نے ان کی فطرت میں رکھ دیا ہے، وہ فطرت میں ہے. آپ شروع سے دیکھیں، حضرت حاجرہ رضی علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں. کتنی بڑی قربانی ہے، کتنی بڑی قربانی. چٹیل میدان، ایک درخت نہیں، ایک پہاڑ نہیں، ایک دیوار نہیں، ایک مکان نہیں، ایک کمرہ نہیں، کھلے میدان میں ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جا رہے ہیں. جہاں کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ بھی جواب نہیں. پھر پوچھا یہی اللہ کا حکم ہے؟ ہاں یہی اللہ کا حکم. اشارے سے کہا ہاں یہی اللہ کا حکم.
تو فوراً حاجرہ علیہ السلام نے کہا اگر یہی اللہ کا حکم ہے آپ بے فکر جائیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، اللہ ہمیں ہمارا گھر نہیں اجاڑیں گے، ہمارا گھر نہیں بگاڑیں گے، آپ بے فکر ہو کے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجرہ علیہ السلام سے اس ویران چٹیل میدان کو آج سرسبز و شاداب ہمیشہ آباد رہنے والا، کبھی بھی بند نہ ہونے والا حرم اور کعبہ میں تبدیل کیا۔ وہاں 24 گھنٹے طواف ہوتا ہے، 24 گھنٹے عبادت ہوتی ہے، 24 گھنٹے تلاوت ہوتی ہے، 24 گھنٹے لوگ اللہ اللہ کرنے آتے ہیں، نہ کبھی مسجد بند ہوتی ہے، نہ کبھی طواف رکتا ہے، نہ کبھی نماز رکتی ہے۔ یہ کس کی قربانی ہے؟ اما عائشہ کی، یہ حاجرہ کی قربانی ہے۔ جب ایک عورت قربانی دیتی ہے تو اس قربانی کا صدقہ اللہ پاک پورے عالم کو عطا کرتے ہیں۔ جب ایک گھر کی عورت قربانی دے دے تو کیا اس کا صدقہ گھر کو نہیں ملے گا، محلے کو نہیں ملے گا؟ ضرور ملے گا۔ تو ویسے ہماری عورتوں کے لیے قربانی دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، الحمدللہ دیتی ہیں، دیتی آ رہی ہے، دیتی رہیں گی۔ وہ بس اس امید پر ہوتی ہیں کہ چلو بھلا قربانی ہو جائے لیکن کام ہو جائے۔ تو بالکل اسی طرح گزارش یہی ہے کہ یہ قربانی آپ دین کے لیے کریں، یہ قربانی آپ اپنے بچوں کو قرآن سکھانے کے لیے کریں، یہ قربانی آپ اپنے بچوں کو دینداری سکھانے میں کریں۔ کبھی ایسا نہیں کہ بچی ضد کر رہی ہے، بچہ ضد کر رہا ہے، آپ نے اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا اور سمجھا بلا ٹل گئی، میرا کام نہیں چلوں، مجھے پکانے جانا ہے، مجھے کپڑے دھونے جانا ہے، مجھے گھر کے کام کاج کرنا ہے، آپ نے اس کے ہاتھ میں حوالے کر دیا موبائل اور ہم سمجھ گئے کہ بس ہمارا کام ہو گیا، ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ اپنے بچوں کے ساتھ سخت دشمنی کی علامت ہے۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ دشمنی کر رہے ہیں، محبت نہیں کر رہے ہیں، یہ دشمنی کر رہے ہیں۔ ابھی دیکھا کریں کہ ہم اپنے بچوں کو جو چیز حوالے کر رہے ہیں یہ کتنا بڑا زہر ہے، یہ کتنا بڑا جنون بنے گا آگے چل کر، اتنا بڑا جنون بنے گا، اتنا بڑا جنون بنے گا۔ 2-4 مہینے پہلے اخبار میں آیا تھا کہ 6 سال کے لڑکے نے اپنی ماں کو موبائل نہ دینے پر گلا کاٹ دیا۔ ادھر ایک اور خبر آئی کہ 8 سال کے بچے نے اپنی ماں سے کہا کہ موبائل میں ریچارج ختم ہو گیا ہے، ڈیٹا نہیں ہے، ڈیٹا ریچارج کرو۔ تو ماں نے ریچارج نہیں کیا تو اس کو پیچھے سے جو ہے ایک بڑا راڈ لے کر سر میں مار دی۔ آج بچوں کا کیا ہے؟ گھر گھر کا مسئلہ یہی ہے کہ آج اتنا جنون ہے کہ ماں ہو سکتا ہے کہ کسی گھر میں آٹا نہ ہو لیکن ڈاٹا ضرور ہے، ڈاٹا ہے، ابھی انٹرنیٹ ہے، انٹرنیٹ نہیں تو کوئی گھر نہیں، وائی فائی نہیں تو کوئی گھر نہیں، ہر گھر میں وہ موجود ہے، ہر گھر میں یہی ایک جنون کہ اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ آج 2 چیزیں ہیں اس دنیا میں، ہمارے اتنے عادی ہو چکے ہیں آج ہم ٹیکنالوجی کے، ہو سکتا ہے کہ ہم پانی کے بغیر رہ جائیں، روٹی کے بغیر رہ جائیں، لیکن آج ہم یہ 2 چیزوں کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے۔ ایک یہ بجلی ہے، دوسرا انٹرنیٹ ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بجلی چلا گیا تو پریشان، تڑپتا، مچھی تڑپے سارا تڑپتا ہے، کیا کرنٹ نہیں ہے۔ گھر میں عورت پریشان، مسالہ پیسنا، کپڑے دھونا، یہ کرنا وہ کرنا، کرنٹ نہیں ہے۔ یا بچہ پریشان، موبائل نہیں چل رہا ہے، کرنٹ نہیں ہے، نیٹ نہیں ہے، نہیں چل رہا ہے، گھر کا آدمی پریشان ہے۔ تو یہ 2 چیزوں کے بغیر آج ہم زندگی گزار ہی نہیں سکتے، کھائے بغیر گزار سکتے ہیں۔ کتنے گھر ایسے ہیں بچے دیکھو نہ ناشتہ کرتے نہ کھانا کھاتے، کیا دن بھر موبائل میں لگے ہوئے۔ تو آج کھانے پینے کی اتنی فکر نہیں ہے، ان چیزوں کی فکر ہے۔ میں کہنے کا مقصد یہ ہے اس درجہ جنون چڑھا ہوا ہے آج انٹرنیٹ کا، اس درجہ۔ ہمارے پیر صاحب بولتے ہیں انٹرنیٹ آج کے دور میں انٹرنیٹ ہے، یعنی جال میں پھنسنا۔ انٹرنیٹ آج کیا ہے؟ جال میں پھنسنا۔ اتنی بڑی یعنی ایک سنگین چیز ہے، خطرناک چیز ہے کہ آج ہم بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دیتے ہیں۔ اس موبائل کے اندر جب انٹرنیٹ آن ہو جاتا ہے، وہ موبائل آپ کے گھر کی ساری چیزیں نوٹ کرتا ہے، ساری چیزیں۔ دیکھو یہ جو گوگل ڈاٹا ہے یا دیگر جو ایپس ہیں، یہ سب ہماری ضرورتوں کو پڑھتے ہیں۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم ڈھونڈ رہے ہیں، ہم تلاش کر رہے ہیں۔ اصل میں کیا ہے؟ وہ آپ کی ضرورتوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھتا ہے کہ وہ کس چیز کی تلاش کر رہے ہیں۔ ایک بار آپ نے گوگل سرچ میں فلاں چیز کی سرچ کر لی نا، اس کے بعد لگاتار وہی چیز کا ایڈ آتا رہے گا، وہی چیز سامنے آتی رہے گی، کہ اس نے ایک بار پڑھ لیا کہ یہ آپ کی ضرورت ہے تو وہی چیز آتی رہے۔
تو بالکل آج ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے وسائل بے شمار ہیں، بے شمار، لیکن ان ضرورتوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ ہماری قبر کا ہے، ہمارے حشر کا، آخرت کا، مرنے کے بعد کی زندگی کا. اس لیے ہماری بچیوں کا خاص کر، یہ جب بچیاں بڑی ہوتی ہیں، کالج میں قدم رکھتی ہے یا جاب کے نام پر کسی کمپنی میں، فیکٹری میں قدم رکھتی ہیں، تو اللہ رحم کرے ان کا مستقبل کیا ہوتا ہے. کتنی بچیاں ایسی ہیں جو آج ہمارے اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں، اسلام سے غیروں کے حوالے ہو گئی ہیں. یہ سب کہنے کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ کہنا پڑتا ہے افسوس کے ساتھ کہ اگر ہم نے اپنی بچیوں کے دین کی فکر نہیں کی تو یہ کوئی بعید نہیں، کوئی دور نہیں ہے کہ میرے ہی گھر میں بے دینی آ جائے گی اور میرے ہی گھر کی بچی بے ایمان موت مرے گی. یہ دور ہے آج، اتنا سخی. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتنا خطرناک دور آئے گا، صبح کا مسلمان شام کو کافر مرے گا، شام کا مسلمان صبح کو کافر مرے گا. اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں کس حالت میں مر رہا ہوں. اس حالت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کے حکم کی لاپرواہی زیادہ ہے، نمازوں کی لاپرواہی زیادہ ہے. ہمارے اندر نمازوں کی تڑپ، نمازوں کی طلب اور دین کی تڑپ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ ایسی چیزیں ہیں صرف کہنے کی ہو گئی ہیں، صرف سننے کی ہو گئی ہیں، زندگی کے اندر بالکل ختم ہو چکی ہیں. جبکہ یہ جو چیزیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، یہ سب ہماری زندگی کے اندر آنے کی چیزیں ہیں، صرف بولنے کی، سننے کی نہیں ہے. ماشاءاللہ آج بولنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے. بولنے والے ماشاءاللہ جتنے ماہر ہیں، تقوی کے عنوان پر بولنے پر آ جائیں، تقویٰ رہنا بھائی، اخلاص رہنا بھائی، ایسا بول دی جیسے ان کے اندر خواجہ معین الدین چشتی آ گئے. اتنا تقویٰ ہے. ایسے انداز سے دین کی بات کرتے ہیں، اتنی طہارت کی بات کرتے ہیں گویا ان کے اندر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آ گئے ہیں. بولنے والوں کی آج کوئی کمی نہیں ہے. زندگی کی کتاب کھول کے دیکھو، پتا چلے گا کہ وہ اس وقت کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، سب سے بڑا ڈان ہے. زبان تو ماشاءاللہ اسی کہ فرشتے جیسی، زندگی کچھ بھی نہیں. یہ دور آج ہم گزار رہے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. مسئلہ میں بھائیوں اور بہنوں اور ماؤں، اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا بنا رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں، ان کی کیا ضرورتیں پوری کر رہے ہیں. ماشاءاللہ آج ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے وسائل زیادہ ہیں. ڈاکٹر بنانا چاہے بناؤ، وسائل بہت ہیں. انجینئر بنانا چاہے بناؤ، وسائل بہت. لیکن ایک بات ضرور یاد رکھو، ہمارے بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، سب یاد رکھو، جس ایجوکیشن کے پیچھے آج ہم بھاگ رہے ہیں وہ ایجوکیشن آج ایجوکیشن نہیں رہا. وہ ایجوکیشن بزنس بن گیا ہے، تجارت بن گیا ہے، کاروبار بن گیا ہے. آج ماشاءاللہ لاکھوں کی فیس ہے، ہزاروں کی فیس ہے، ایجوکیشن کچھ نہیں ہے. ایجوکیشن کچھ نہیں. کتنے بچے ہمارے پاس بھی آتے ہیں ماشاءاللہ، 8ویں پڑھتے ہیں، SSLC پڑھتے ہیں، PUC پڑھتے ہیں. حساب پوچھو ہم نہ وہ حساب سکھائیں، انگلش پوچھو ہم نہ وہ انگلش پڑھائیں. اب معلوم اس نہیں انہوں کو سا حساب پڑھا رہی، انہوں کو سی انگلش پڑھا رہی. معلوم SSLC کے بچے ہیں، پڑھنے نہیں آ رہا، انگلش پڑھنے نہیں آ رہا. ہم نے ایڈمیشن فارم اٹھا کے دیا انگلش والا، بھائی پڑھو، تو پڑھنے نہیں آ رہا ہے. کون سی کلاس؟ 8ویں کلاس. اسکول پڑھتے نا ہمارا بچہ، وہ کون سا CBSE دلی کا CBSE حساب سلیبس پڑھتا سو کیا. اور ٹیوشن ہمارا بچہ پڑھتا سو کتنا مہنگا معلوم، 30,000 روپے فیس دیتی ہے. 30,000 روپے ٹیوشن کی فیس. بھاری اسکول ہمارا، یہاں سے بھی اسکول آ گیا، وہ ہمارا بچہ وہاں پڑھتا تھا، وہ تھی بھاری. وہ بھاری اسکول والے بچے کو بلا ہم انگلش فارم دیا تو وہ انگلش ہم نہ پڑھائی نہیں کرا. اب اسے کون سی انگلش پڑھاتے رہیں گے معلوم. اب انگلش میں بھی آتا نا بھائی، انڈیا کی انگلش، امریکہ کی انگلش، یونائٹیڈ کی انگلش. ان کو کہاں کی انگلش پڑھا رہی معلوم. آسمان کے اوپر کی انگلش پڑھا رہی تھی، زمین کے نیچے کی انگلش پڑھا رہی تھی، کہاں کی انگلش پڑھا رہی معلوم نہیں، لیکن پڑھنے نہیں آ رہا ہے. تو کہنے کا منشا دیکھو، میں سب کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، سب کی تنقید نہیں کر رہا ہوں، مجموعی طور پر میں بتا رہا ہوں آج کا ایجوکیشن سسٹم خلاف ہو چکا ہے، صرف بزنس بن گیا ہے. اس کے اوپر ستم کیا معلوم، یہ حکومت ایک نیا ایجوکیشن سسٹم لانے کی کوشش میں ہے نہیں کیا حضرت جی. وہ نیو ایجوکیشن پالیسی کے نام پر NEP ایک نیا ایجوکیشن سسٹم لانے پر تلی ہوئی ہے. موقع ہوا تو کل بھی وہ لاگو کر سکتے ہیں. ابھی ایگزام ہوا
اگلے سال جو اکیڈمک ایئر شروع ہوگا اس وقت کیا کریں گے یہ لوگ؟ یہ NEP لا سکتے ہیں، نیو ایجوکیشن پالیسی۔ اب یہ جو نیو ایجوکیشن پالیسی ہے بالکل کیا ہے، وہ گیندی رنگ میں رنگا ہوا ہے، زعفرانی رنگ میں رنگا ہوا ہے، پورا سسٹم ان کا مذہبی رنگ اس کے اندر ہے، اسلامی رنگ اس کے اندر بالکل نہیں ہے۔ وہ جو چاہ رہے ہیں وہ پورا کرنے کی کوشش ہے ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے سے۔ تو یہ آج کا دور ہے۔ ایسے وقت میں اگر ہم اپنے بچوں کے بارے میں بلکہ خود اپنے بارے میں بھی دین کی فکر نہیں کریں گے، یہ کوئی دور کی بات نہیں، عقل میں نہیں آنے کی بات نہیں، سیدھی سیدھی بات ہے۔ میں خود جو ہے میرے سے اندر کیا ہے، دین ختم ہو سکتا ہے، ہر گھر سے دین ختم ہو سکتا ہے۔ آج دین کے مٹانے کے اسباب زیادہ ہیں، دین کے آنے کے اسباب کم ہیں، یہ دور ہے آج۔ تو ایسے وقت میں ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ ہم خود اپنی ذات سے، عورتیں ہوں، بڑی ہوں، چھوٹی ہوں، وہ اپنے آپ کو مدرسے سے جڑیں، مکتب سے جڑیں، مسجد سے جڑیں۔ ان تین جگہ سے کٹیں گے تو میری ایمان کی سلامتی کی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر ہم ان تین راستوں سے کٹیں گے، ایک ہے محنت، مسجد سے جڑنا مطلب ہماری یہ دعوت و تبلیغ کی محنت سے جڑنا، مسجد اور جماعت سے جڑنا، گھر کے مرد بھی مسجد سے جڑے، ہماری بہنیں بھی مسجد سے جڑے، مرد حضرات مسجد سے مشورے سے جو طے کریں گے وہ ہماری بہنیں وہ کام کریں گی۔ تو اس سے کیا ہوگا، مرد حضرات بھی مسجد وار جماعت سے جڑیں گے، ہماری خواتین بھی مسجد وار جماعت سے جڑیں گی، جی مسجد سے جو مشورے سے طے ہو رہا، ہفتے واری تعلیم ہے، جو بھی ان کے تقاضے سامنے آئیں گے مشورے سے طے کیے جائیں گے، اگر ہم جڑ جائیں گے تو میرا دین محفوظ ہو جائے گا، میرا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ تو کیا ہے، ایک امید ہے، ایک ہی چراغ ہے ہمارے ایمان کو بچانے کی، یہ مسجد وار جوڑ، مسجد وار جماعت اور ہمارے گھر کی تعلیم اور ہفتے واری تعلیم۔ اس سے اگر ہم جڑ گئے تو میرا ایمان محفوظ ہو جائے گا، عمل کا جذبہ بیدار رہے گا۔ ورنہ ایک دن وہ وقت آئے گا کہ میرے اندر خود سستی آ جائے گی، کاہلی آ جائے گی، ارے چلو بعد میں پڑھیں گے، ابھی اتنا اذان ہوئی۔ جبکہ عورتوں کے لیے کیا ہے، اذان کے انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جیسے نماز کا وقت آ گیا اول وقت میں وضو کرو، نماز پڑھ لو۔ اذان آپ کے لیے نہیں ہے، وہ جماعت کے ساتھ پڑھنے والوں کے لیے اذان ہے۔ جن کو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے ان کے لیے اذان ہے، جن کو گھروں میں جماعت کے بغیر پڑھنا ہے ان کے لیے نماز کا وقت ہے۔ آپ دیکھ لو نماز کے اوقات چھپے ہوئے ہیں، جو ہی نماز کا وقت شروع ہو گیا فوراً وضو کر لو، نماز پڑھ لو، مجھے اذان کی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ عمل کا دائیا پیدا ہوگا تعلیم سے، تعلیم سے جڑے، اپنے مرد حضرات کو مسجد سے جوڑیں اور اپنے بچوں کو مکتب سے جوڑیں، مدرسوں سے جوڑیں۔ جب تک یہ کنیکشن رہے گا تو ہمارے اندر ایمانی حرارت پیدا ہوگی، دینی قوت پیدا ہوگی، دینی حمیت پیدا ہوگی، دین پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ورنہ آج اتنا خطرناک ماحول ہے کہ میرا بچہ اپنا کیا بن رہا ہے، ضدی بن رہا ہے، ہٹ درم بن رہا ہے، باپ کی بات بچہ نہیں سن رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ان چیزوں سے جوڑا نہیں، ان کو ایک دوسرا رخ بتا دیا ہم نے، ان کو بس اسکول بتا دیا، صبح ہوئی اسکول نکلو، پھر آئے ٹیوشن نکلو، پھر شام آئے تھوڑی دیر کھیل لو یا موبائل میں رہو، یا اس کے بعد جو ہوم ورک کرنا ہے کر لو، اس کے بعد تھپکی مار کے سلا دیتے ہیں کہ سو جاؤ، ہو گیا، صبح اٹھ کے اسکول جانا ہے، جلدی سو جا، صبح اٹھ کے کہاں جانا ہے، ہاں اسکول جانا ہے۔ اگر گھر کے اندر دین کا ماحول ہوگا تو ماں کہے گی کہ جلدی سو جا، صبح کو فجر پڑھنا ہے، صبح کو قرآن پڑھنا ہے۔ آج یہی ٹپکی دے کے سلایا جا رہا ہے کہ صبح سویرے اسکول جانا ہے، یہی فکر ہے۔ تو یہ مزاج کیوں بدل رہا ہے؟ تاکہ اس لیے کہ ہمارے اندر لاپرواہی آ گئی، ہمارے اندر جو فکر ہے صرف دنیا کی فکر آ گئی، آخرت کی فکر بالکل ختم ہو گئی۔ تو بات لمبی سے لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ اگر صحیح معنوں میں ہم بیٹھ کے فکر کریں، سنجیدگی سے غور کریں، تو واقعی ہم خود فیصلہ کرنے والے بن جائیں گے کہ ہم اپنے گھر میں دینی ماحول ہم خود ختم کرنے والے ہیں، ہم خود دبانے والے ہیں۔ اس لیے آج ضرورت ہے ارادہ کریں کہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد اپنے گھروں میں دینی مزاج پیدا کریں گے، دینی ماحول بنائیں گے، اور اس کے لیے جو محنتیں ہیں اس میں ہم آگے بڑھیں گے۔ تو الحمدللہ یہ مدرسہ چل رہا ہے تقریباً 1 سال سے، جی 1 سال سے یہ مدرسہ چل رہا ہے الحمدللہ، اللہ اسے خوب ترقیات سے نوازیں۔ تو گزارش ہے کہ جیسے میں نے ابھی حدیث آپ کو سنائی
کہ اگر تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے دور چین کو بھی جانا پڑے تو جا کے حاصل کرو. یہ تو اللہ کا احسان ہے، آپ کو چین جانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اس گلی میں یہ جو مکان ہمارے عبدالرحیم صاحب کا ہے اس مکان میں آنا کافی ہے، اپنے پڑوس میں آنا کافی ہے، بازو گلی میں آنا کافی ہے. بس 4 قدم چل کے یہاں آؤ، آپ کے لیے علم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آپ کے لیے مدرسوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. یہ مدرسہ جب سے قائم ہوا وہی فکر ہو رہی ہے کہ بچے آئیں، بچیاں آئیں، بڑی خواتین آئیں. یہ اسی مقصد کے لیے کھولا گیا کہ یہاں کی ہمارے محلے کے اطراف کی جتنی بچیاں ہیں سب کو قرآن سکھایا جائے، سب کو دین سکھایا جائے. تو یہاں محنت ہے ماشاءاللہ. اس سے مدرسہ شروع ہونے سے پہلے سے بھی یہاں تعلیم ہوتی ہے ماشاءاللہ، دینی ماحول ہے، دینی محنتیں ہو رہی ہیں. اب مدرسہ جب سے شروع ہوا تو مستقل ماشاءاللہ کی معلمات آتی ہیں، پڑھاتی ہیں. تو گزارش یہ ہے ہماری بہنوں سے، ماؤں سے، چاہے جتنی بھی بڑی عمر کی ہو، کوئی شرم کی حیا کی بات نہیں ہے. علم دین حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. اتنی بات ضرور ہے کہ موت سے پہلے قرآن سیکھ لو، مرنے سے پہلے دین سیکھ لو، ورنہ موت آ جائے گی تو اللہ کو یہاں ہم منہ چھپا کے پھرتے ہیں شرم کے مارے، وہاں اللہ کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گی. یہاں ہم شرم کے مارے منہ چھپاتے پھریں گے تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں. اس لیے جب اللہ کے یہاں حاضر ہونا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے تو یہاں تھوڑا شرم چھوڑو، حیا چھوڑو. یہ شرم حیا سبھی ہمارے پردے میں ہونی چاہیے، علم میں نہیں ہونی چاہیے. یہ شرم حیا شادی میں نہیں آتی، یہ شرم حیا ہلدی میں نہیں آتی، یہ شرم حیا گھر کے تقریبات میں نہیں آتی. علم حاصل کرنے میں شرم حیا آ گئی. یہ کیا ہے؟ شیطان کی محنت ہے. جہاں حیا آنا چاہیے وہاں حیا نہیں ہے، بس سب کھلے سر پھر رہی ہے، بے پردہ پھر رہی ہے. کیا شادی ہے، خوشی ہے. لیکن جب علم دین کی بات آتی ہے تو حیا آ جاتی ہے. بے شک حیا ہمارے لیے زیور ہے، ہمارے لیے زینت ہے، ہونی چاہیے. لیکن علم حاصل کرنے کے لیے جب اللہ نے ہماری بہنوں کے لیے بہنوں کا انتظام کیا جا رہا ہے تو شرم کس بات کی ہے. جی مستورات کو پڑھانے کے لیے مستورات آ رہی ہے تو شرم کسی بات کی نہیں ہے، چاہے وہ چھوٹی عمر کی پڑھانے والی ہو چاہے بڑی عمر کی پڑھانے والی ہو. علم تو علم ہے. جس طرح ہم اپنے گھر میں چھوٹی بہو پکاتی ہے، اس کی پکائی ہوئی روٹی ہم کھا لیتے ہیں، تو چھوٹی معلمہ پڑھانے سے ہم اس کی پڑھائی کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، خاص کر ہماری بڑی بہنوں سے جو ہم نے اب تک علم دین نہیں سیکھا ہے، وہ دوسروں سے گلہ کرنا چھوڑ دیں. ہمارے اماں بابا نہیں پڑھایا، ہمارے شوہر نہیں پڑھایا، ہمارے بھائی نہیں پڑھائے، وہ گلہ کرنا چھوڑ دیں. خود اپنی ذات سے فکر کریں. علم دین حاصل کرنے کے لیے جہاں جانا پڑے وہاں جا کر سیکھیں، وہاں جا کر پڑھیں. صرف گلہ گزاری کرنے سے ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. جس طرح دوسری ضرورتوں کا ہم خود فکر کرتے ہیں، پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں کسی سے گلہ نہیں کرتے. تو علم حاصل کرنے کے لیے دوسروں سے کیا گلہ کرنا؟ جب ان کی کیا مجبوریاں تھی، ان کی کیا حالت تھی، ہمیں کیا معلوم. طلب تو تھا ہوگا کہ بچوں کو ہم پڑھائیں گے. کتنے ماں باپ ہیں جنہوں نے کوشش کی ہوگی، لیکن اس وقت ہمیں نہیں یاد ہے کہ ہم کیا تھے اس وقت. آج گلہ گزاری کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. فکر کریں خود اپنی ذات سے. بڑی مستورات علم دین حاصل کرنے کے لیے مدرسہ آئیں اور خوب قرآن سیکھیں، تجوید سیکھیں اور دین سیکھیں تاکہ ہمارا گھر دینی ماحول بنے. دوسری گزارش یہ ہے کہ ہماری جو بیٹیاں ہیں جی کم عمر کی ہیں کوئی بات نہیں، بڑی عمر کی بھی ہیں، شادی شدہ بھی ہیں تو کوئی حرج نہیں. وہ ساری اپنی بچیوں کو جو ہے اس مدرسے سے جوڑے. جو اوقات یہاں بتائے گئے اس اوقات پر جو ہماری سہولت ہے اس وقت پر بھیجیں تاکہ ہماری بچیاں بھی قرآن سیکھیں، ہماری بچیاں بھی دین سیکھیں. میں نے یہی بات شروع میں کہی تھی کہ ہم ساری ضرورتیں پوری کر دیں اور دین کی ضرورت پوری نہ کریں تو ماں باپ یا ہماری اولاد ایک تو دنیا میں یہی کہے گی کہ اللہ نے ہمیں کچھ یا ہمارے ماں باپ نے ہمیں کچھ نہیں پڑھایا، اور آخرت میں ہمارا گریبان پکڑی. جب اللہ پوچھیں گے کہ تم نے دین کیوں نہیں سیکھا تو صاف کہیں گے کہ ہمارے ماں باپ نے نہیں پڑھایا. اس لیے ہم اپنے بچوں کے لیے اگر چاہتے ہیں اچھے سے اچھا تحفہ دیں، اچھے سے اچھا نذرانہ دیں، اچھے سے اچھا ہدیہ دیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کو ایک اچھا خوبصورت فیوچر دیں، تو دین اور قرآن سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہے، کوئی ہدیہ نہیں ہے، کوئی فیوچر نہیں ہے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نحل والد من ولد احسن من ادب حسن. فرمایا کوئی ماں باپ اپنے اولاد کو تربیت اور ادب سے بڑھ کر کوئی اچھا تحفہ نہیں دے سکتا.
ہم چاہتے ہیں اپنے اولاد کو دیں، تو اچھے سے اچھا جوڑے کی فکر چھوڑو، اچھے سے اچھے کپڑوں کی فکر چھوڑو، اچھے سے اچھا زیور کی فکر چھوڑو، وہ جب ہے اللہ پورا کریں گے، لیکن اصل فکر ہو کہ ہم بچوں کو قرآن سکھائیں، دین سکھائیں، تو اس سے کیا ہوگا، اس سے بہتر کوئی تحفہ ہم اپنے اولاد کو دینے والے نہیں بنیں گے۔ تو یہ حضرات انبیاء نے یہی تعلیم دی، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی، ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہو دین سیکھنے کا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے سنا کہ جب آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر صرف 18 سال کی تھی۔ 9 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی، آپ کی شادی ہوئی، پھر تقریباً 18 سال کی عمر تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ تو میں آپ کو بتاؤں، سارے علماء مانتے ہیں، ائمہ مانتے ہیں، اولیاء مانتے ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ علم والی کوئی خاتون تھی تو حضرت عائشہ تھی۔ بڑے بڑے صحابہ اس وقت کے کسی مسئلے میں اٹک جاتے کہ یہ مسئلہ کیا ہے معلوم نہیں ہے، تو وہ سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے اور اس مسئلے کو معلوم کرتے۔ ایک مسئلہ آ گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ میرے روضے اور ممبر کے بیچ میں ایک ایسی جگہ ہے، کسی کو معلوم ہو جائے کہ وہاں نماز پڑھنے کا کتنا بڑا ثواب ہے تو لوگ تلواروں سے لڑ کے وہ جگہ حاصل کریں، وہاں نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو آپ نے فرما دیا، لیکن کسی نے نہیں پوچھا کہ وہ جگہ کہاں ہے، کہ وہ کون سی جگہ ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، ایک زمانے کے بعد کچھ دنوں کے بعد جب وہ دوبارہ وہ بات آئی کہ بھائی ہماری مسجد نبوی میں روضہ اور ممبر کے بیچ میں ایک جگہ ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس جگہ نماز پڑھنے کا ثواب کسی کو معلوم ہو جائے تو لوگ تلواروں سے لڑ کے وہ جگہ حاصل کریں گے، لیکن ہم نے جیتے جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جگہ معلوم نہیں کیا، معلوم نہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذہن میں بات ڈالی تو سیدھے وہ لوگ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، پوچھا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ ایک مسئلہ ہے، ہمیں آپ سے معلوم کرنا ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ نے اس طرح فرمایا کہ یہ جگہ اتنی بابرکت ہے کہ یہاں نماز پڑھنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے، وہ ہم نے کسی نے نہیں پوچھا۔ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے جیتے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر لیا ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے، میں نے پوچھ لیا ہے، مجھے معلوم ہے وہ کون سی جگہ ہے۔ تو وہ گئی مسجد نبوی میں اور پورا جگہ کی نشاندہی، وہ یہ جگہ ہے، اس جگہ نماز پڑھنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے، لوگوں کو علم ہو جائے تو لوگ لڑ لڑ کے وہ حاصل کریں گے وہ جگہ۔ تو آج بھی اس جگہ میں وہ ستون بنا ہوا ہے استوانہ عائشہ کے نام سے، استوانہ عائشہ، استوانہ کا معنی ستون، تو وہاں جو ستون بنے ہوئے ہیں اس میں سے ایک ستون ہے استوانہ عائشہ۔ اس ستون کا نام عائشہ کیوں رکھا گیا کہ اس جگہ ہی وہ جگہ ہے جہاں نماز پڑھنے کا اتنا بڑا اجر ہے، ثواب ہے کہ معلوم ہو جائے تو لوگ لڑکے حاصل کریں گے۔ اور یہ کس نے بتایا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا، تو ان کے نام سے وہ ستون رکھ دیا گیا، تو وہی جگہ۔ تو ایک عورت کے اندر جب طلب اور تڑپ پیدا ہوتی ہے تو دوسرے لوگوں کو اتنا علم نہیں ہوتا جتنا عورتوں کے پاس ہوتا ہے۔ تو مرد عورت کچھ بھی ہو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جا کر معلوم کر دیتے۔ شب برات گزری نا، شب برات کے بارے میں اختلاف، بعض لوگ کہتے نہیں بھی ہو کیا بھی رات جاگنے کا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں۔ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے شعبان کی 15ویں رات آپ جنت البقیع گئے، میں نے دیکھا میرے بازو نہیں تھے بستر پہ، میں پریشان ہو گئی کہ وہ کسی اور کے گھر تو نہیں گئے، میں اور سوکنوں کے گھروں میں تلاش کرتے کرتے جو ہے کیونکہ جنت البقیع وہیں پر ہے، تو میں جنت البقیع پہنچی تو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں۔ اتنی لمبی دعا کی میں نے 3 بار ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دیے، ہاتھ درد ہونے لگے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر وہ دعا کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد جیسی دعا ختم ہوئی میں پیچھے سے چپکے سے بھاگ کر آ گئی گھر، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ چلے کہ میں آئی تھی۔ لیکن بھاگ کر آنے کی وجہ سے میری سانس چڑھنے لگی، پھولنے لگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا عائشہ لگتا ہے کہیں سے دوڑ کر آئی ہے اس لیے سانس پھول رہی ہے۔ تو میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ ہی کے پیچھے آپ کی دعا پر آمین کہہ رہی تھی، جیسی دعا ختم ہوئی میں دوڑ کے آ گئی۔ پھر پوچھا تمہیں نہیں معلوم
یہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے. آج بنو کلب کے قبیلوں کی جو بکریاں ہیں ان کے جسم میں جتنے بال ہیں اس سے زیادہ تعداد میں اللہ بندوں کو گناہوں سے بخشش کرتے ہیں اور جہنم سے آزاد کرتے ہیں. تو یہ کس نے بیان کیا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے. تو علم ہے، علم کا سمندر ہے، بس ایک طلب صادق جسے کہتے ہیں، سچی طلب، نہیں مجھے سیکھنا ہی ہے. بہانے چھوڑا لو، پکانے کا ٹائم میں کیسا جانا، میں کپڑے دھونے کا ٹائم میں کیسا جانا، بچوں کو اسکول بھیجنے کا ٹائم میں کیسا جانا. کام ترتیب دینے سے سارے کام بھی ہوتے ہیں اور کام آسان بھی ہوتے ہیں. جب کام بے ترتیب ہوتے ہیں تو کام مشکل بھی ہوتا ہے اور پورے کام بھی نہیں ہوتے. یہ بات ہمیشہ زندگی میں یاد رکھنا. صبح 24 گھنٹے کا، صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک اگر ہم نے ہر کام کی ترتیب دی، کبھی ناشتے کا یہی ٹائم ہے، یہ ٹائم پار ہو گیا تو ناشتہ بند، کھانے کا یہ ٹائم ہے، یہ ٹائم پار ہو گیا تو کھانا بند، رات کے کھانے کا یہ ٹائم ہے، یہ ٹائم پار ہو گیا تو رات کا کھانا بند. یہ سسٹم ہماری عورتیں لے کر آ گئی تو دیکھو مرد بنے ٹائم سے گھر میں رہتی. آج کیا ہے، مرد بنوں کے نہ جانے کا ٹائم ہے نہ آنے کا ٹائم ہے. کیوں؟ تمہارے کھانے کا ٹائم نہیں ہے. تمہارے کھانے کا ٹائم برابر لاؤ. ناشتے کا ٹائم 8 بجے ہے تو دیکھو تمہارے شوہر، تمہارے مرد صبح 8 بجے سے پہلے اٹھ جاتی. تمہیں ناشتہ 11-12 بجے ڈالے تو مرد بنے 11 بجے اٹھ. آج ماحول بنگلور کا ایسا ہے، صبح ہی کا نہیں. کتنے بجے صبح کا؟ تو 10-11 بجے صبح ہی. تم بھائی سما صبح ہی ملیں گے. کب؟ 11 بجے. تو ہمارے یہاں کے لوگوں کی صبح کتنے بجے ہوتی ہے؟ 11 بجے ہوتی ہے. تو سب 11 بجے اٹھ رہے ہیں تو ناشتہ 12 بجے ہے، کھانا کتنے بجے؟ 5 بجے ہے. رات کا کھانا کتنے بجے؟ رات کے 12 بجے. تو یہ ہمارا سسٹم ہے. تو اس سسٹم سے چلیں گے تو کوئی سے کام ابھی پورے نہیں ہوں گے، سب مشکل ہوں گے. اس لیے ایک سسٹم لاؤ گھر میں. خالی سسٹم بولے تو آفس میں نہیں رہنا، کمپنی میں نہیں رہنا، فلاں جگہ سے نہیں رہنا، گھر میں بھی سسٹم آنا. تو گھر میں یہ سسٹم آ گیا تو انشاءاللہ دیکھو ہمارے گھر کے اندر برکت ہی برکت آئے. کام میں برکت اسی وقت ہوگی جب کام کی ترتیب ہوگی. کام کی ترتیب نہیں ہے تو کام میں برکت نہیں ہے. اسی طرح ہر چیز میں ایک سسٹم لاؤ. پیسہ خرچ کرنے میں بھی ایک سسٹم لاؤ، پھر پیسوں میں برکت آئے. تو جس چیز میں سسٹم ہوگا، ترتیب ہوگی، اس چیز میں کیا ہوگی؟ برکت ہوگی. جس چیز میں غور کر لو، آپ ذرا ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کر بھی دیکھو اور معلوم ہوگا ہمیں کہ جس کام میں کوئی ترتیب نہیں ہے اس میں برکت بھی نہیں ہے، وہ کام ادھورے ہی ادھورے ہیں. اس لیے آج اس وقت کی ضرورت ہے ہماری بہنوں سے، بھائیوں سے بھی، گھر کے اندر بھی ایک سسٹم لاؤ. کھانے پینے کا، سونے کا، ہر کام کا ایک سسٹم لاؤ. پڑھنے کا، پڑھانے کا، سیکھنے سکھانے کا، تعلیم کا، ہر ایک کا ایک سسٹم لا لو، طے کر لو اور اس کے پابند بن جاؤ. سسٹم بھی لانا اور سسٹم کے پابند بھی بننا. آپ خالی ٹریفک کا رولز بنا ڈالے، پابندی نہیں کرے تو ایکسیڈنٹ سے بچنے کی کوئی گارنٹی نہیں. ٹریفک رولز بنانا بھی ہے، اس ٹریفک رولز کی پابندی بھی کرنا ہے. لال لائٹ آیا تو کیا کرنا؟ کھڑ جانا. ہریا لائٹ آیا تو نکلنا. اب انہیں بول رہا میری گاڑی میں اطلاع دیکھو لیا سو، انہیں کیا لال لائٹ بتاتا تھا، میں جاتو مل گیا تو انہیں کہاں جانا کہ وہاں چل جاتا. انہیں بھی جاتا ہے، دوسروں کو بھی لے لگ جاتا ہے. انہیں گیا اس نہ کو اوروں کو بھی لے کر جاتا ہے. تو ٹریفک رولز سے کوئی فائدہ نہیں ہے، رولز کی پابندی کرنے سے فائدہ ہے. تو بالکل اسی طریقے سے سسٹم بنا دینا کوئی بڑی بات نہیں، سسٹم پر پابند ہونا اس سے فائدہ ہوگا. تو انشاءاللہ جب ہمارے گھروں میں بھی ہر چیز ایک سسٹم سے آ جائے گی تو جو سمجھ ہے سب سے بڑی چیز ہے دین کی سمجھ. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرمانے کسی بندے سے جب محبت کرتے ہیں اللہ پاک اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں. یہ حروف حاصل کر لینا، کچھ لفظہ معلوم کر لینا، عربی کے 4 لفظہ سیکھ لینا، اس سے کیا بھی فائدہ نہیں ہوتا. سیکھنے کے ساتھ ساتھ کیا ہونا؟ سمجھ ہونا. جیسے ایک آدمی کے بارے میں ہم نے سنا، انہیں جورو کو بٹھا لگو انگلش سکھایا، انگریزی. دوپہر کے کھانے کو لنچ بولتی، رات کے کھانے کو ڈنر بولتی. انہیں کیا کری دوسرے تیسرے دن دوپہر میں کھانا رکھی، آؤ جی ڈنر کھا لی ہوگی. جی میں کل اتنا سکھایا، رات کے کھانے کو ڈنر بولتی سو، دوپہر کے کھانے کو لنچ بولتی سو. کل اتنا سکھایا، اب کو تمہیں دوپہر میں بٹھا لو ڈنر بول رہی سو. تو انہیں بولی کہ چپکے رہو جی، مجھے بھی معلوم ہے یہ رات کا کھانا جب رکھ رہی سو بھی رات کا بچہ تو کھانا جب رکھ رہی تو یہ حال ہے.
خالی ورڈ معلوم کر لینا، لفظہ معلوم کر لینا کوئی بڑی بات نہیں، سمجھ آنا یہ کیا سمجھ ہے؟ بالکل دین بھی جو ہے عربی کے 4 حرفہ سیکھ لینا، عربی کے 4 لفظہ معلوم کر لینا دین نہیں ہے، دین کی سمجھ آنا۔ تو ہم مسجد سے جڑیں گے، مدرسوں سے جڑیں گے، آئیں گے جائیں گے، اٹھنا بیٹھنا کریں گے، جتنا زیادہ وقت مدرسوں سے ہم مسجد سے جڑتے رہیں گے اللہ پاک دھیرے دھیرے کیا دیں گے، دین کی سمجھ بھی دیں گے۔ تو بات جو ہے لمبی ہو گئی، اللہ پاک ہم سب کی اس کے عمل کی توفیق دے۔ اب بول رہا ہوں وہی بول۔ تو جو باتیں ہماری سامنے عرض کی گئی ہیں اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ ہم سب کو جو ہے اس پر دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے۔ تو ایک گزارش ابھی یہ تھی کہ انشاءاللہ جس طرح یہ مدرسہ سال بھر چل رہا تھا، رمضان میں بھی انشاءاللہ یہ مدرسہ جاری رہے گا، اس کی تعلیم جاری رہے گی، موقوف نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ترتیب ابھی بتا رہے تھے کہ انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد جیسے سحری ختم ہوتی ہے تو عام طور سے رمضان میں شروع وقت میں نماز ہو جاتی ہے، 5:10 پر 5 سوا 5 پر نماز ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹہ جو ہے مدرسے کے لیے ہماری خواتین آ جائیں تو یہ بہت بہترین وقت ہے، نہ شور و شغب ہوتا ہے، نہ غلاٹے ہوتے ہیں، نہ گاڑیوں کی چلت پھرت ہوتی ہے، بالکل سائلنٹ ہے، سب سناٹا رہتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ پردے میں وقار کے ساتھ ہماری خواتین صبح میں آ سکتی ہیں اور مدرسہ 1 گھنٹہ بیٹھ کر سیکھ کر جا سکتی ہیں۔ اور رمضان میں کیسے کیسے مسائل آتے ہیں جس کا ہمارا علم نہیں ہوتا ہمارے پاس، اگر غنیمت جان کر ہماری یہ ساری بہنیں جتنی آج آئی ہوئی ہیں وہ بھی اور اپنے سارے اڑوس پڑوس کی خواتین کو بھی یہ بات بتائیں اور ان کو ترغیب دلائیں۔ جیسے ہمیں کہیں آفر آتا ہے تو ہم بولتے ہیں جا کو میلے لگائی گئے تو بھی جگلے لگا بول، یہ دین کی بات بتاؤ بھائی ماشاءاللہ ہمارے گھر میں ہمارے رحیم صاحب کے جانوبی کے گھر میں مدرسہ چل رہا ہے فجر میں رمضان کے مہینے میں، بہت اچھا ہے، اور یہ میں بھی جا رہی ہوں تم بھی آؤ بول کر ہمارے آزو بازو جو ہماری خواتین ہیں ان کو لے کر آؤ۔ صرف میرے دین سیکھ لینے سے میرا ایمان محفوظ نہیں ہوگا، یہ جو ہمارے آزو بازو بے دین لوگ ہیں ان کو بھی ایمان سکھائیں گے تب جا کر ہمارا ایمان محفوظ ہوگا، اس کے لیے ان کی بھی فکر کریں۔ تو ماشاءاللہ یہ فجر میں جو ہے طے کیے ہیں کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد جی نہیں چھوٹے بچے نہیں جی جو بڑی بچیاں ہیں اس طرح بڑی خواتین ہیں ان کے لیے، چھوٹی بچیوں کے لیے یا چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں ان کے لیے مدرسہ نہیں ہے جی، وہ رمضان کے بعد انشاءاللہ شروع ہوگا۔ اب جو ہماری بڑی خواتین ہیں اسی طرح بڑی عمر کی بچیاں ہیں تو ان کے لیے بہترین سنہرا موقع ہے، غنیمت جانے زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس مدرسے میں آئیں اور دین سیکھیں، علم حاصل کریں، اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کوئی بات